بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس نقشہ تھوڑا سا کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ پورے جتن کیے گئے، پورے کوششیں کی گئیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے اور الیکشن کسی بھی صورت میں منعقد نہ ہو سکیں، اور اس وقت تک یہ منعقد نہ ہوں جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ اس میں حکمراں اتحاد ہی جیتے گا۔ اور حکمراں اتحاد کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں دال بٹنا، تو اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلا جو سیاسی اقتدار کا اگلا کیک ہے، اس کے حصے بکھرے ہونے، اور اس میں ہر کوئی کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو حصہ ملے۔ تین بڑے فریق ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نواز نے ایک پی ڈی ایم بنایا ہوا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، لیکن مین جماعت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہی ہے۔ اور یہ دو جماعتیں آپ کہہ لیں، اور تیسری جماعت جمعیت اہل حدیث ہے، لیکن مین جو انتخابی سیاست میں متحرک ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی، اور کچھ بلوچستان سے جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور پی ڈی ایم میں مخدوم محمود خان اجزئی صاحب بھی پی ڈی ایم میں ہیں بلوچستان سے۔ تو اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا، زرداری صاحب نے اپنا اکٹھا کیا ہوا ہے کنبہ، اور نواز لیگ نے اپنا کنبہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ذرا تھوڑا سا معاملہ کھلنے والا ہے، اب آپس میں ان کا ٹکراؤ ہونے والا ہے عام انتخابات میں، کیونکہ جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے تھے، میں پچھلی ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا تاریخ آ چکی، اور اب پنجاب کی بھی تاریخ بہت جلد آ جائے گی، اور اب اندیا آ چکا ہے، اشارہ مل چکا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اور یہ آئینی مدت کے اندر ان انتخابات کو منعقد کروایا جائے۔ اور فی الوقت دو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ابھی تھوڑا سا جو خبر ہے اندر کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ خیبر پختونخوا کا معاملہ بھی جب پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں شروع ہو گئیں، اور تاثر یہ دیا، مراسلہ سرکار نے تاثر یہ دیا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہوں، خیبر پختونخوا کے بھی نہ ہوں اور پنجاب اسمبلی کے بھی نہ ہوں۔ یہ تقویت مل رہی تھی اس پرسیپشن کو، اور اس کے بعد پھر انٹروین کیا گیا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ جناب الیکشن کے التوا میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا گورنر، انہوں نے فوری طور پہ لیٹر لکھ دیا آنن فانن، کیونکہ کل تک تو کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور انہوں نے آنن فانن لیٹر لکھا اور تاریخ بھی لکھ دی، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ضابطہ اخلاق کے لیے 2 فروری کو اجلاس بلایا گیا تھا، وہ بھی منسوخ کر دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب انتخابات جو ہیں، اگر جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، اس کی آپ تیاری شروع کریں، اور اگر اس دوران اتفاق ہو جاتا ہے مارچ میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا، تو پھر اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ 2 صوبائی انتخابات جو ہیں، دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات، یہ ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ پنجاب اسمبلی کا چیلنج ہو چکا ہے، انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ واضح طور پہ بتا چکی ہے، اپنا تاثر دے چکی ہے کہ جناب یہ بھی کسی صورت میں بھی ہم آئینی حقوق کی حفاظت سے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ آئینی حقوق، شہریوں کے حقوق اور عام انتخابات تو ظاہر ہے بنیادی حقوق ہیں، اس پہ ڈیلے والا۔ تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی پٹیشن دائر کی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ چیز آ گئی، اور پنجاب اسمبلی کا بھی بہت جلد گورنر پنجاب بھی اب خط لکھ دیں گے، کیونکہ اب پریشر ان پہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پہ یہ خبر ہے کہ کیونکہ عدالتوں میں چیلنج ہو چکا تھا، اور عدالتوں میں 100% یقین تھا کہ انتخابات کو ڈیلے نہیں کیا جا سکے گا، اور دونوں گورنر اپنا کیس ہار جائیں گے، اور کیونکہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ جو عدالت میں بھی جو آرگومنٹ دیا جانا تھا
وہ محترمہ بےنظیر بھٹو کا انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں جی محترمہ بےنظیر بھٹو جب شہید ہو گئیں تو اس کے بعد الیکشن ملتوی کر دیے گئے تھے، لیکن اس کا کاؤنٹر بھی ہے کہ جب C-130 17 اگست 1988 کو اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں آرمی چیف جنرل ضیاء الحق صاحب صدر مملکت بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، سب کچھ تھے، اور اس کے بعد DGI SI تھے اور بہت سے ہمارے فوجی قیادت اس وقت کی ٹاپ جو بھی جتنی بھی وہ ساری کی ساری اس کی نظر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بھی الیکشن ملتوی نہیں کیے گئے تھے اور الیکشن ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، تو بہت زیادہ امکان تھا کہ یہ عدالتوں میں کیس ہار جائیں گے، لہٰذا جلدی جلدی تاریخ دے دی جائے، اور اگر قریب جا کے آنن فانن ان کو ملتوی کرنا پڑا تو اس وقت زیادہ سود مند ہوگا، اور اس وقت عدالتوں میں اس وقت چیلنج ہوگا تو پھر مزید ٹائم مل جائے گا۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ یہ نئی اسٹریٹجی ہے کہ فوری طور پہ تاریخ دے دیں اور تیاریاں شروع کروائیں، شیڈول جاری کریں، اور اس کے بعد تیاریاں ہو جائیں گی تو ایٹ 11th آور جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اگر معاملات آگے بڑھنے کی کوشش ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ الیکشن کروانے پڑیں گے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے۔ اب قومی اسمبلی کا مسئلہ ہے، قومی اسمبلی کا مارچ میں زیادہ امکان ہے، کیونکہ اب اس پہ نواز شریف صاحب، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور ان کو توڑا نہ جائے۔ بہرحال آگے کچھ اور خبریں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والی ہیں جی، تقسیم ہونے والا ہے کام، اس کی وجہ ہے کہ ضمنی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ہر سوار میں ضمنی الیکشن لڑنا ہے، PDM کا اپنا فیصلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور حصہ لے گی اور کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں چھوڑے گی، اور یہی MQM نے کیا۔ دوسرا ایک اور بات بھی کہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور حصہ لے گی اور کسی قسم کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں کرے گی۔ پاکستان اس انتخابی اتحاد سے مراد کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو سیٹیں مانگے گی اور انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، اپنے ٹکٹ پہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑا جائے گا، اور وہ مد مقابل ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، یہ دو آپس میں مل کے لڑیں گے، اور شیرپاؤ صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے، اور PDM کی دیگر جماعتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ، ہو سکتا ہے ان کی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے جب مانگنے پہ آتے ہیں، سیاسی سودا کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ کوئی رعایت نہیں کرتے، اس لیے مسلم لیگ نواز کے لیے جی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ PDM میں شامل اتحادی جماعتوں کو اگر ٹکٹس اور انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کے اپنے حصے میں کیا آئے گا۔ پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور حصہ لے گی اور اپنے طور پہ لے گی، اور اس میں ان کے جو معاملات ہیں ترین گروپ کے ساتھ کافی زیادہ حد تک ہو چکے ہیں، چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، اور مزید یہ کہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے، اس میں جو پنڈی گروپ ہے، پنڈی گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ بھی ایک آئے گا، جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی تک راضی نہیں کیا جا سکا، وہ بدستور ناراض ہیں، ان کے تحفظات دور نہیں ہوئے، اور اس طریقے سے چودھری نثار صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر پنڈی گروپ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، یعنی کہ پنڈی ڈویژن کا گروپ جو کہ لاہوری گروپ سے ذرا تھوڑا سا دور ہے، دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لاہور کے زیر سایہ جا چکی ہے اور باقیوں کو نہیں پوچھا جاتا، جبکہ لاہور کے اندر بھی مسائل ہیں، لیکن بہرحال فی الوقت یہ دو ہیں اور ان کے آپس میں تیا پانچا ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فردر دی آگے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کو لکھ دیا ہے کہ اپنے چیف سیکرٹریز IGs تبدیل کر دیں، افسروں کی ری شفلنگ کرنی ہے وہ کریں، اور اس کے بعد پھر پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پابندی لگا دی جائے گی، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دوران جو تازہ ترین اطلاعات ہیں
وہ ہے IMF کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور دھڑا دھڑ ان کے مطالبات پورے کیے جا رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت IMF کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے وہ کافی بے رحم قسم کے مذاکرات کر رہی ہے، اور وہ ہر وزارت کے ساتھ براہ راست، FPR کے ساتھ براہ راست جائزہ لے رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے IMF والے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہم پر اعتبار نہیں کر رہے، اسحاق ڈار صاحب پہ، ان کی ٹیم پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں ذرا کھاتے چیک کروائیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جبکہ اس وقت جو شارٹ فال ہے گیس کہہ رہا ہوں ٹیکسیشن کا، پہلے 7 ماہ میں جو ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، 7 ماہ یعنی کہ مالی سال کے 7 ماہ 31 جنوری تک، وہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 214 ارب روپے کم ٹیکس حاصل ہوا ہے۔ IMF کے آنے سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج مستحکم ہو گئی ہے، تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے، اور دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ ڈالر لیکن بے قابو ہے، وہ 270 روپے تک پہنچ چکا ہے، ابھی تک کم نہیں ہوا۔ اور ڈالر کے معاملے میں سب سے بڑا ناکامی کا اعتراف کیا ہے پارلیمان میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کے، کہ ڈالر جو ہے وہ سمگل ہوا ہے، بوریاں بھر بھر کے افغانستان میں سمگل ہوا ہے، اور پاکستان سے ڈالر کو غائب کیا گیا ہے خرید کے۔ تو یہ اس سے بڑا کوئی اور اعتراف جرم ہو نہیں سکتا۔ اور انہوں نے کافی دبنگ باتیں کی ہیں کل، خواجہ آصف صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، انہوں نے افغان پالیسی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ سے دوستی کے شوق نے ملک کو تباہ کر دیا، اور یہ بات تو بالکل درست ہے۔ لیکن ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اپنا اس کی نظریں واشنگٹن پہ ہیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں وزیر خارجہ، وہ اپنا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، وزیر خارجہ کے طور پہ وہ اپنی PR جو ہے وہ کافی حد تک اوپر لے جا چکے ہیں، اور وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو خود۔ اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تعلق ہے، اور جب وہ نائب صدر تھے اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت سے لے کے ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا، وہ پاکستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں بطور نائب صدر کے، اور انہوں نے ایوارڈ بھی وصول کیا سید یوسف زئی گیلانی صاحب۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹس کے ساتھ اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کافی حد تک گھل مل چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ وایا واشنگٹن اسلام آباد کا جو اقتدار ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ شیخ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہرحال وہ اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب بہت سپیڈ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہے جی، اور انہیں تھانہ اپارہ 2 دفعہ بلا چکا ہے۔ شیخ صاحب نے لکھ کے بھیج دیا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی، اور ان کے پاس ایڈیشنل کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ زرداری صاحب پہ جو الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو قتل کروانا چاہتے ہیں، کوئی سپاری وپاری دے دی ہے کسی دہشت گرد تنظیم کو، کالعدم تنظیم کو، اس طرح کی باتیں، تو شیخ صاحب اس سے نکل لیے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کی جان خلاصی ہوگی یا پھر ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو مراسلہ سرکار ہے وہ ہر اس آواز کو بند کرنے کے چکر میں ہے جو عمران خان صاحب کو یا ان کا جو نیریٹو ہے مراسلہ سرکار کو اس کا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔